سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے. سمجھ کر پڑھے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن بغیر سمجھے پڑھے پھر بھی فائدہ ہوگا. قرآن پڑھنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. قرآن نور ہے. قرآن جب دل کے اندر آتا ہے تو آدمی کی پریشانیاں، ٹینشنیں، ڈپریشن، انزائٹی، جتنی بھی قسمیں ہیں یہ سب ختم ہو جاتی ہیں. وہم کی بیماریاں یہ ساری ختم ہو جاتی ہیں. تو قرآن کے ساتھ ہم اپنا دل لگائیں، اپنے آپ کو جوڑیں. تو یہ سورۃ النساء، یہ عورتوں کو یہ سورت لازمی پڑھنی چاہیے بھائی. عورتوں کی یہ سورت ہے. یہ اس سورت کا نام ہی ہے سورۃ النساء. نساء کہتے ہیں عورتوں کو. تو عورتوں کو خاص طور پہ اس کو پڑھنا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا احکامات دیے. اس میں جو سب سے پہلا حکم ہے وہ کیا ہے؟ اس میں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کرو جو تمہیں عورتوں میں سے پسند ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو. سب سے یہ تیسری آیت ہے. اس سورت کے شروع میں جو تیسری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مرد نکاح کریں 2 عورتوں سے، 3 عورتوں سے، 4 عورتوں سے. فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی کافی ہے. دیکھو اگر ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، بنگلہ ہے، ہر چیز ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہے، بھائی اس کے ذمے تو واجب ہے. پھر اس کے ذمے تو دوسری شادی کرنا واجب ہے. زنا تو نہیں کرنا نا بھائی. زنا تو پھر قرض بن جائے گا، نسل خراب ہو جائے گی ساری. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زنا قرض ہے، یہ کسی نہ کسی طریقے سے پھر پیچھے سے نکلے گا، کوئی بیٹی سے یا بیوی سے یا آگے کہیں سے، آگے نسل میں بڑا مسئلہ بنتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ زنا تو نہیں کرنا. زنا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھائی جو آدمی کر سکتا ہے، خرچہ برداشت کر سکتا ہے، وہ لازمی کرے. اور عورتوں کو بھی اجازت دے دینی چاہیے. یہ بے دینی ہے. بعض عورتیں تو ڈائریکٹ بڑے مزے سے کہہ دیتی ہیں کہ بس ٹھیک ہے جہاں جو مرضی کرتا رہے لیکن دوسری شادی نہ کرے. بھائی اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. دفتر میں جاتے ہیں، کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں، وہاں لڑکیوں کا ماحول ہے، تو اس سے اچھا نہیں کہ دوسری شادی کرے حلال طریقے سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کی بیوی فوت ہو جائے تو وہ بڑا عیب سمجھتے یار اب میں شادی کا نام لوں گا لوگ کیا کہیں گے. نہیں، یہ بہت غلط ہے. فوراً شادی کرے. جو ہے نا ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں نا تیل لگایا کرتے تھے ایک صحابی روزانہ کسی موقع پر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اس سے پوچھا کہ تیری شادی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا جی میری تو میں نہیں شادی کرتا، شادی کا اتنا وہ میرا کوئی دل نہیں تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری خدمت چھوڑ دو. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، جو یہ سنت سے اعراض کرے گا اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں. انہوں نے 1-2 دن میں رشتہ دیکھا، چوتھے دن شادی کر لی اور پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ گئی. حضور علیہ السلام بڑے خوش ہوئے. ایک اور صحابی وہ مرض الموت میں تھے، یعنی ایسی بیماری تھی ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ بھائی آپ جو ہے نا بس کچھ دن کے مہمان ہیں. کہ اب انہی دنوں میں بیوی فوت ہو گئی. اب وہ بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، ساتھ کہہ رہے ہیں بھائی اب وہ 3 دن بھی پورے نہیں ہوئے، 100 کے دن بھی پورے نہیں ہوئے، کہہ رہے ہیں بھائی میری شادی کرا دو، میرا نکاح کروا دو. میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کے سامنے بے نکاح نہ بن کے جاؤں، اللہ کے سامنے بے نکاح نہ بن کے جاؤں. یہ بہت ساری حدیثیں ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہیں. مطلب بے شادی شدہ رہنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں جی میں نے شادی کی. اچھا جو نخرے کرتے رہتے ہیں نا، اس کی ناک ٹھیک نہیں، اس کا کان ٹھیک نہیں، اس کی آنکھ ٹھیک نہیں، بھائی 100% اچھی لڑکی جنت نہیں ہوتی. یہ دنیا کی یہ پوری وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اپنی بیوی میں کوئی کمی نظر آئے، کوئی کمی، تو پھر کوئی ایسی چیز دیکھو جو اس میں ضرور اچھی ہو. کوئی اچھی چیز دیکھو. اس طرح بیوی کو کہا کہ تم اپنے خامد میں کوئی ایسی چیز دیکھو جو ضرور اچھی ہو. ایسا مطلب کوئی ایسی چیز ہوگی جو اچھی بھی ہو. یہ تو نہیں کہ ساری چیزیں بری ہیں. تو اچھائیاں تلاش کرو. ہم اچھائیاں تلاش کریں. جس رشتے کو اللہ نے ہمارے ساتھ جوڑ دیا ہے وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، ہم اس کا خیال کریں، ہم اس کی عزت کریں. آگے اللہ تعالیٰ نے پورے اس میں احکامات بیان فرمائے ہیں کہ کیسے کیسے مطلب کیا معاملات ہوں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتانی. فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم. تو پھر ایک پہ اگر خوف ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، مطلب اتنا پیسہ نہیں ہے یا اتنا کچھ معاملات نہیں ہیں، حالات کا پتہ نہیں ہے، تو پھر ایک ہی کریں. دیکھیں زنا کتنا پھیل رہا ہے. عورتیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. کتنے لوگ پریشان ہیں جی کہ ہماری قاری صاحب کوئی وظیفہ دیں،
کہ بچے کی شادی ہو جائے، بچے کی شادی ہو جائے. غریب سے غریب لوگ اتنی لمبی چھتیں لگاتے ہیں. اچھا جو لڑکی والے ہیں وہ پورا زور لگاتے ہیں کہ بھائی کسی طریقے جو ہے نا وہ ہم مہر زیادہ لکھوائیں. لڑکے والے پورا زور لگاتے ہیں جہیز کی آندگی، یہ ایک بیڈ، یہ پھٹا ہوا بیڈ لے کر آئیے، تو صحیح چیز لے. بھائی تو نے بیڈ کو دیکھنا ہے یا لڑکی کو دیکھنا؟ پتہ نہیں کن چیزوں میں ہم لگے ہوئے ہیں. اچھا اس کو بار بار تانے دے، تو آندہ کی ہے، تو لے آندہ کی ہے. بھائی تو نے اس کی سامان دیکھنا ہے. ہم تو ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے. بھائی ہونا تو یہ چاہیے بندہ کہ یار ہمیں آپ سے کوئی مطالبہ نہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. اور لڑکی والے بھی کہیں یار جو بس سنت کے مطابق جو علماء کرام بتائیں بس وہ ایک مہر رکھ دو، ہمیں بھی کوئی مہر دو. یہ ایک دوسرے کو دبانے کی. اب ایک آدمی نے 1 کروڑ پہ مہر رکھا ہے. اب یہ بیوی اس کو چنے چبوائے گی کہ نہیں؟ تو کرے گی نا سیدھا کہ 1 کروڑ روپیہ تیرا ابا دے گا. تو بھائی آپ نے 1 کروڑ روپیہ کیوں لکھوایا؟ اور یار میں کہڑا طلاق دینی، میں کہڑا طلاق دینی، پتہ لگے گا نا. حالات کا کوئی پتہ تو نہیں چلتا کیا بنتے ہیں کیا نہیں بنتے. اللہ نے مرد کو مجبور نہیں بنایا کہ مرد پیچھے پیچھے پھیر رہا ہے، عورت آگے آگے پھر یہ آگے آ رہا ہے. اس میں یہ صورت بڑی زبردست ہے بھائی. یہ آپ قرآن کو پڑھنے کا کوشش کریں اور عورتوں کو خاص طور پہ پڑھائیں. ان کو بولیں بھائی تمہاری تو عورت کی پوری صورت نازل ہوئی ہوئی ہے. ایک عورت مطلب اس نے کہا کہ بھائی جو ہے قرآن میں ہمارے بارے میں کوئی کون سی آیتیں ہیں؟ میں نے کہا تمہارے تو پوری صورتیں نازل ہوئی پڑی ہیں. یہ صورت النساء پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، تمہیں پتہ چلے شریعت کیا کہہ رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے پوری صورت اتاری ہوئی ہے. بات النساء صدقاتہن نحلا، ان کا جو مہر ہے فوراً ادا کرو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا. ہاں اگر وہ معاف کر دے، خوشی سے معاف کر دے یا کہے کہ بس ٹھیک ہے استعمال کر لو تو وہ بھی ٹھیک ہے. بہرحال مہر کو نہیں دیکھنا چاہیے، جہیز کو نہیں دیکھنا چاہیے. ان چیزوں سے اللہ کرے ہم باہر نکلیں. انہی چیزوں کی وجہ سے رشتے رکے ہوئے ہیں. یا آدمی اتنے نخرے کار ہوتے ہیں یار اس میں یہ مسئلہ، پھر عمر گزر جاتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنی عمر ہوگی جی، کدھر ہوتا ہوں جی، فرانس میں ہوتا ہوں جی، کتنے پیسے کماتا ہوں، 4 لاکھ روپے مہینے کا کماتا. شادی کوئی لڑکی نہیں اچھی لگتی، میں تیرے لیے جنت سے لڑکی لے کر آؤں. کہاں سے لڑکی لائیں آپ کے لیے؟ اتنی غریب عورتیں ہیں، اتنی غریب لڑکی ہیں. 4 لاکھ روپیہ اس کو کیا قبر میں لے کے جانا ہے؟ 4 لاکھ روپیہ کیا کرنا ہے؟ بھائی پیسہ سب کچھ نہیں ہے، اپنی زندگی برباد کر رہے ہو آپ. اب اس کی عمر 40 سے اوپر چلی گئی. باپ پریشان ہے کہ بیٹا مانتا نہیں ہے بات. قاضی صاحب اس کو سمجھائیں، قاضی صاحب کیا سمجھائیں؟ وہ تو سمجھتا ہی، وہ تو حرام میں پڑا ہوا ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا حرام میں نہ پڑا ہوا ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے بھائی. حرام سے بچنے کے لیے یہ اس سے کرنا چاہیے. قیامت کی نشانیوں میں سے ویسے بھی عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مردوں کی تعداد کم ہے. اور وصیت کے بارے میں پورا ایک رکوع ہے. یہ جو وصیت ہوتی ہے نا جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے بارے میں پورا ایک رکوع ہے. للذکر مثل حظ الانثیین، مردوں کے لیے عورتوں کا ڈبل ہے. ٹھیک ہے، مردوں کے لیے عورتوں کا ڈبل ہے. لیکن مرد کیا کرتے ہیں، سارا حصہ خود ہی رکھ لیتے ہیں، بہنوں کو نہیں دیتے. بھائی یہ بہت غلط بات ہے. بہنوں کو حصہ دیں، پورا پورا ان کے حصے حوالے کریں. اس پیسے میں لالچ نہ کریں. یہ پیسہ بڑا خطرناک ہے. یہ آدمی کو اندر یعنی دیکھنے میں تو پیسے اندر سے انگارے ہیں جو آدمی کو بڑا نقصان پہنچاتے ہیں، کسی اور جگہ سے نقصان ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں پورے احکامات بیان کیے ہوئے ہیں کہ مرد کے لیے عورتوں کا ڈبل ہے، لیکن وہ ان کو ضرور ادا کریں. یہ سارا تفصیل ہے، اس میں لمبی تفصیل ہے. واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، بھائی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ شک نہیں کرنا چاہیے. تو اتنے کیوں گئی، ادھر کیوں دیکھ رہی تھی، کھڑکی کیوں اور کیا پتا کھڑکی اس نے ویسے کھولی ہو. اب آپ کے دل میں شیطان ڈالے گا اچھا اس نے کھڑکی کیوں کھولی، نیچے اتفاق سے کوئی بندہ اچھا کے ساتھ کیا ہوتا اس کے ساتھ نہیں. فاحشۃ من نسائکم، وہ بالکل واضح چیز نظر آ جائے پھر اس کو کچھ کہو، پھر اس کو کہو فامسکوہن فی البیوت، گھر کے اندر بند کر دو، آج کے بعد تو باہر نہیں جائے گی. حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، یعنی اس چیز کو چیک کرو باقاعدہ طور پہ. فاحشہ کا لفظ ہوتا ہے کہ کوئی بہت سامنے واضح چیز نظر آ رہی ہے، بہت زیادہ بات کرتے ہوئے دیکھ لیا یا کوئی ایسے. اس کا بہترین چیز طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے چھوٹ ہی نہ دو، اتنی چھوٹ نہ دو. مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے، بڑا بنایا ہے، لیکن جو ہے وہ مرد کی اب اپنی ذمہ داری ہے. اور اے ایمان والو، عورتوں کو مجبور نہ کرو. عورتوں کو یعنی ان سے اب مہر واپس لینے کے چکروں میں یعنی ان کو ستاؤ نہیں، تنگ نہیں کرو. اگر ان کو چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو. اگر تم چاہتے ہو ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة، کوئی بہت ہی اس نے کوئی بڑا کام کر دیا ہے تو پھر اس کو چھوڑ دو. اگر چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو، لیکن اس کو مہر معاف کرنے میں مجبور نہ کرو کہ مہر معاف کر تب تیری جان چھوڑوں گا، یا خلا لے تب تیری جان چھوڑوں گا، ایسا نہیں جان چھوڑوں گا.
ہم نے ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو، مردوں کو، مرد منتیں کر رہے ہیں یہ بات نہ کریں، یہ بات ادھر نہ کریں۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے مرد کو عورت کی منتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ عدالت میں یہ بات نہ کرنا، یہ عدالت میں تو بندہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور عورت ایک دفعہ بے حیا ہو جائے نا، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، ایک خامند ہے، جو بھی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ باہر میں جائیں، اندر کی باتیں، گھر کی باتیں ساری باہر بتا رہی۔ وہ خامد نے منتیں کر رہے ہیں کہ یار میں یہ کیس ہی چھوڑتا ہوں جائیں، جتنے پیسے اس کو چاہیے میں وہ دوں گا، لیکن میں نہیں کیس میری شرم آتی، میری گھر کی باتیں باہر وہ نکال دیں۔ یہ اس لیے جب تک کوئی ایسی بات ظاہر ہو، اس کے طریقہ یہ ہے کہ شروع سے عورت کے ساتھ ذرا پیار محبت بھی ہو، تھوڑی بہت سختی بھی ہو۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جو گھر والوں پہ کچھ یعنی کوڑا لٹکائے رکھے، مارنے کا نہیں کہا، کوڑا لٹکائے رکھے، ذرا تلوار اوپر کھڑی ہے کہ بھائی تلوار کوڑا مطلب یعنی کہ بھائی سختی بھی ہو سکتی ہے، اتنی نرمی نہیں ہے، ذرا حساب کتاب تھوڑا سا ذرا یہ رہے، اللہ تعالیٰ دعا فرمائے۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے سفارش کی ہے کیونکہ عورت ہے کمزور، رو پڑتی ہے، ذرا سا آپ اس کو وہ ایسے ہوئے گی کہ آپ کا سارا دل آپ کو کہ یار باہر نہ جائے ہر چیز، بس یہ کتنی اچھی لڑکی ہے، آپ اس کے تھوڑا سا وہ رو پڑے گی نا تو آپ کا سارا غصہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ نے ایک سفارش کی ہے، اللہ نے ایک سفارش کی۔ وہ بندہ کسی کو نوکری پہ لگواتا ہے نا، کہتے یار میں سفارش کرتا ہوں، اللہ سفارش کر رہے ہیں یا اللہ آپ کی سفارش ہمیں قبول ہے، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ دیکھو اللہ کی سفارش، وعاشروہن بالمعروف، میں سفارش کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیا شان ہے سر، کیوں؟ یہ کمزور ہے، یہ سمجھتی نہیں ہے، اس کو سمجھانا پڑتا ہے، بار بار سمجھانا۔ اچھا عورت کی نفسیات میں سے ہے، بڑی تیز ہوتی ہے، وہ آپ کو نا بار بار ایک بات کہتی رہے گی، آپ کو کہ نا یہ نہیں کرنا، وہ ٹھیک ہے نہیں کرنا، اگلے دن پھر صبح جب آپ کو بھیج دی ہوگی دفتر، وہ فلانا کام نہیں کرنا سی، اچھا بندہ بڑبڑاتا ہے وہ پھر نکل جاتا، اگلے دن پھر وہ فلانا کام نہیں کرنا سی، آخر بندہ وہ کام کر لیتا ہے تو جان چھوڑتی ہے۔ یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ سمجھایا ہوا ہے کیسے اس سے کام نکلوانا، وہ کام نکلوا لیتی ہے۔ تو اس کی نفسیات میں سے ہے کہ یہ ایسے کہتی رہتی ہے، جتنا مرضی سمجھا وہ بات کہتی رہتی ہے، پھر وہ منوا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک طریقہ ہے، تو یہ اللہ کی سفارش ہے بھائی، وعاشروہن بالمعروف، میں سفارش کرتا ہوں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر پھر بھی تم انہیں ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ، اچھا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ عورت اچھی ہے، نیک ہے، مطلب کوئی ایسی ویسی نہیں ہے، لیکن ویسے ہی آپ کو تھوڑی بری لگتی ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے اسی میں تمہارا کوئی فائدہ۔ ایک بزرگ تھے بڑے نیک تھے، اب بیوی جو ہے نا وہ بڑی تنگ کرتی تھی، کیا یہ وہ بہت تنگ کرتی تھی اس کو، اتنا یعنی وہ یا اللہ یہ اسی طرح سے متھے لگ گئی ہے، تو ان کو الہام ہوا کہ بھائی اسی پہ صبر کرو، اسی کے بدلے میں تمہیں جنت دی جائے۔ ان کو الہام ہوا، اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی۔ اور عورت کبھی بھی خاوند کی بزرگی نہیں مانتی۔ ایک اللہ کے ولی تھے تو بیوی کہتی تھی، وہ تو بیوی جو نہیں مانتی، تو اس نے ایک بار دیکھا ایک بندہ ہوا میں اڑا، تو اس نے جب خاوند گھر میں آیا اس نے بولا کہ بھائی ولی ایسے ہوتے ہیں، تیری طرح ولی نہیں ہوتے، ولی ایسے ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھا صبح ہوا میں اڑا، اس نے کہا وہ میں ہی تھا، کہ اس لیے تو ٹیڑھا اڑا، اس لیے میں نے دیکھا تو ٹیڑھا چل رہا۔ عورت خاوند کی بزرگی نہیں مانتی، اس کے ساتھ پیار محبت سے طریقے سے بات کریں، طریقے سے چلائیں، تھوڑا سا غصہ کریں، تھوڑا سا پیار کریں، یہ چیز ہے، مکس رکھیں، بالکل غصہ نہ رکھیں۔ جس چیز میں آپ کی خود سستی ہے اس میں بیوی کو نہ ڈانٹے زیادہ، یہ چیز ہر آدمی اس چیز کو دیکھے۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر ہو سکتا ہے کہ اسی میں بہت زیادہ خیر ہو، اور پھر اگر بدلنا بھی چاہتے ہو، ختم کرنا چاہتے ہو معاملہ، تو ختم کر دو، ختم کرنے کا بھی کہہ دیا، لیکن اس پہ سوچو، اچھی طرح سوچو بھائی، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ بیوی کو چھوڑنا یہ بڑی سوچ سمجھ کا کام ہے، یہ اس طرح کام نہیں ہے طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں، یہ نہیں ہے، یہ سوچ سمجھ کا کام ہے۔ بیٹھو آرام سکون سے بیٹھو، میں چھوڑوں نہ چھوڑوں یہ سوچو اس سے کئی دفعہ، علماء کرام فرماتے ہیں استخارہ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے رشتے بتائے ہیں، والدہ، بھائی، بہنیں، مطلب یہ سارے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ سارے اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہر چیز کو واضح کرنا چاہتا ہوں، تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، یرید اللہ لیبین لکم، ہر چیز تمہارے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ آگے پھر عورتوں نے ایک دفعہ یہ کہا کہ مردوں کو زیادہ ثواب ملتا ہے، مرد اتنے زیادہ کام کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تم تمنا نہ کرو اس فضل کی جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر دیا ہے، مرد کو فضیلت دی ہے، مرد کو فضیلت دی ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا،
مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو وہ کمائیں گے، یعنی جتنی وہ عبادت کریں گے ان کو ثواب ملے گا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو وہ کمائیں گی، وہ حاصل کریں گی۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ کا فضل مانگتے رہو۔ مرد بھی اللہ کا فضل مانگے، عورتیں بھی اللہ کا فضل مانگے۔ آگے اللہ نے ایک فیصلہ کیا، الرجال قوامون علی النساء، اور مرد بادشاہ ہیں عورتوں پر۔ مرد کیا ہے؟ بادشاہ ہیں عورتوں پر۔ وفضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے فیصلوں میں، فیصلہ ان کا ہو، آخری فیصلہ اس کا ہو، مرد کا ہو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے تین طریقے بتائے ہیں۔ اگر عورت واللاتی تخافون نشوزہن، اگر عورت کی نافرمانی کا ڈر ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے 3 طریقے بتائے ہیں۔ نمبر 1 فعظوہن، پیار سے سمجھاؤ، سمجھاتے رہو، ہار نہیں مانو، بچوں کے معاملے میں اور بیوی کے معاملے میں ہار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یار، اس کو میں سمجھا کے کسی کو بھائی اس کو میں سمجھا یہ نہیں سمجھتا، چھوڑ دو اس کو، تو سنا سمجھاؤ یار یہ بھی میری بات نہیں مانتا، اس کو چھوڑو بس۔ لیکن بچے کو نہیں چھوڑ سکتے، بیوی کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، بیوی کے معاملے میں بچوں کے معاملے میں ہار نہیں ہے، سمجھاتے رہنا پیار محبت سے۔ فَعِظُوهُنَّ، پہلا طریقہ یہ ہے کہ ان کو سمجھاؤ بٹھا کے، ایک دن چھٹی کرو، بھائی کئی وجہ سے دیکھنا دفتر بھی نہیں گیا، پیار سے بولو آج میں دفتر بھی نہیں گیا، آج میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں، یہ مسئلہ حل ہو۔ فَعِظُوهُنَّ، پیار محبت سے کہ ان کو سمجھاؤ۔ نمبر 1 وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، نہیں سمجھتی بستر میں الگ ہو جاؤ، وہ دوسری طرف کر کے لے جاؤ، یہ قرآن طریقہ بتا رہا ہے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر میں ان سے الگ ہو جاؤ، یہ دوسرا طریقہ۔ وہ یہ چیز عورت کے تباہی کہ بھائی گھر کے اندر موجود ہے لیکن آپ دوسری طرف منہ دوسری طرف کیا ہوا ہے، دوسری چارپائی پہ ہے، دوسرے کمرے میں، تو بھائی جی میں کچھ نہیں ہوں تم سے، تم اس کی فکر کرو۔ یہ دوسرا طریقہ۔ پھر تیسرا طریقہ وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو، وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو۔ لیکن مارنے میں یہ خیال کرنا چاہیے تو چہرے پہ نہیں مارنا چاہیے، چہرے پہ مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا اتنی زیادہ کوئی مارنا جس سے کوئی ہڈی ٹوٹنے کا خطرہ ہو وہ بھی اجازت نہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، یعنی ان کے ساتھ تمہاری زندگی وابستہ ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اچھا یار بیوی بات نہیں مانتے تو چھوڑو پر، کیسے چھوڑو پر؟ شام کو آنا ہے، آپ نے اسی سے ملنا ہے، کھانا اسی نے دینا ہے، سارے معاملات اسی کے ساتھ ہیں۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری بات مان لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر بہانے مارنے کے بہانے نہ ڈھونڈو۔ اچھا اللہ کو ہماری نفسیات پتہ ہے، بندہ ایک دفعہ جب پٹائی لگاتا ہے پھر بندہ کہتا ہے، پھر باہر بھی کسی پہ غصہ ہے ہو تو بیوی پہ آگے غصہ نکالتا ہے، بیوی یا بچوں پہ۔ تو اللہ نے کہا بہانے نہ ڈھونڈو، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، ان کے اوپر مارنے کے بہانے نہ ڈھونڈو۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، بے شک اللہ تم سے بڑا ہے، تمہارے اوپر نگران ہے، پھر اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، یہ طریقے بتائے ہیں۔ پہلے ہم ان طریقوں کو سمجھیں، ان طریقوں سے گھر والوں کے ساتھ محبت کریں، ان کو پیار محبت سے سمجھائیں، بالکل غصہ نہ کریں۔ بعض لوگ بالکل غصہ کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، اس سے آپ اپنے بیوی کو خود خراب کرتے ہیں۔ غصہ نہ کریں، پیار بھی کریں، سنت ہے۔ بیوی سے محبت کی باتیں کرنا نفلوں سے افضل ہے، بیوی سے پیار محبت کی باتیں کرنا نفلوں سے افضل ہے۔ بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو ہمارے سامنے نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو اللہ کی مانو، رسول کی مانو، اپنے بڑوں کی مانو۔ بڑے کون ہیں؟ جو دین والے ہیں، ان سے مسائل پوچھو، دین کی باتیں پوچھو، ان کے ساتھ تعلق بناؤ، ان کے ساتھ تعلق رکھو۔ تعلق رکھنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر آگے نماز قصر کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ اس میں نماز قصر کے ہم سفر میں جاتے ہیں، فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو نماز قصر پڑھو۔ اچھا ایک آدمی پوری نہیں، میں پوری نماز پڑھوں گا تو پھر وہ نماز ہوگی ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صدقہ ہے، حدیث میں آتا ہے یہ اللہ کا صدقہ ہے، اللہ کے صدقے کو قبول کرو۔ تو اللہ کے صدقے کو قبول کرنا ضروری ہے کہ آدمی جب سفر میں جائے تو پھر کتنی نماز پڑھے؟ 2 رکعت نماز پڑھے، قصر ہو جائے گی، نماز قصر ہو جائے گی۔ آگے اور بھی بہت ساری اس میں تفصیلیں ہیں، تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دیا، اس لیے کثرت سے اس بات کا اہتمام کریں اور اپنی عورتوں کو کہیں کہ بھائی یہ ترجمہ لگا ہوا ہو، یہ سنیں، یہ رمضان کے اندر۔ اچھا یہ منافقین کا ذکر، یہ آخری جو اس میں 5ویں پارے کا جو آخر ہے، اس میں منافقین سے اللہ بہت ناراض ہے۔ بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں سستی سے آتے ہیں۔ اب میں دیکھوں یار میں کہیں نماز میں سستی سے تو نہیں آتا، کبھی کبھار ہو جاتا ہے، لیکن مستقل طور پہ سستی کرنا یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، ذکر بھی بہت تھوڑا کرتے ہیں۔
مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ یہ ادھر کے ہیں نہ یہ ادھر کے ہیں، نہ یہ تتر ہے نہ یہ بٹیر ہے، درمیان میں پھر رہے ہیں، اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ پھر آگے اللہ نے اپنا جلال دکھایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق لوگ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں۔ جیسے آدمی کسی کو غصے میں کہتا نا کہ میں تیرے ٹوٹے ٹوٹے کر دوں گا، تجھے کچھ بھی نہیں چھوڑوں گا تیرا میں، تو اللہ کا یہاں پہ جلال ہے، اتنا جلال ہے کہ اللہ نے کہا میں تجھے جہنم کے بالکل نچلے درجے میں ڈالوں، بلند تجد لهم نصیرا، اور تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، کیا باتیں ہیں، اس وقت اتنے منافق تھے، تو آج جب نبی علیہ السلام موجود نہیں ہے تو کتنے منافق ہوں گے، کتنے منافق ہوں گے جو دین کو نقصان پہنچا رہے ہوں۔ اس لیے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ لباس خضر میں پھرتے ہیں سینکڑوں ابلیس۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ لباس خضر میں پھرتے ہیں سینکڑوں ابلیس، یعنی اگر کچھ ہدایت چاہتا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، کوئی پہچان پیدا کر، کوئی دین کی بھی فکر کر۔ آدمی دنیا کے معاملے میں کتنی پہچان پیدا کرتا ہے، یہ ہونڈا ہے، یہ آئی فون ہے، یہ نوکیا ہے، یہ فلاں موبائل ہے، تو دنیا کے دین کے معاملے میں بھی دیکھیں بھائی کیا ہے کیا نہیں ہے، کس کے اوپر اللہ کا خوف غالب ہے، کس کے اوپر اللہ کا خوف غالب نہیں ہے۔ ہر وہ بندہ قابل عزت ہے جس کے اوپر اللہ کا خوف غالب ہے، چاہے کسی بھی مسلک کا ہے، اس کے اوپر اللہ کا خوف غالب ہونا چاہیے، اس کی حرکتوں سے، اس کے کاموں سے پتہ چلنا چاہیے کہ اس کو اللہ کا بھی خوف ہے، پھر آپ اس کے پیچھے چلیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کبھی بھی وہ آپ کو نقصان نہیں دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں جس کی کوئی جائز حاجت ہے، کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہے، سب کے معاملات کو حل فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین کے کاموں کی ہمت، طاقت، قوت، شوق ذوق عطا فرما۔ یا اللہ روزوں کی بھی ہمت عطا فرما، تراویح کی بھی ہمت عطا فرما، ہمارے گھروں میں چین، سکون، راحت، برکتیں، الفتیں پیدا فرما، ہر گھر سے لڑائی جھگڑے، فسادات، نفرتیں، عداوتیں ختم فرما، بچوں کو والدین کا فرما بردار بنا، والدین کو بچوں پہ شفقت نصیب فرما، جو مانگے وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگ سکے دل مانگے ہی عطا فرما، ہم سب کو اپنے بڑے گھر بیت اللہ کا دیدار عطا فرما، ہم سب کو روزہ رسول کے حاضری دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، مظلوم عورتوں کی مدد فرما، مظلوم بچوں کی مدد فرما، یا اللہ ان کی حیدری امداد فرما، مسلمانوں کو جاگنے کی توفیق عطا فرما، برحمتک یا ارحم۔ اللہ تعالیٰ نے خیر